بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف آف مکہ میں آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ نعوذ باللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، جب مکہ کی پارلیمنٹ نے یہ ظالمانہ قرارداد پاس کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ جس بستر پر سوتے ہیں اس بستر پر آج رات کو نہ سونا۔ اس شب کو جس کی صبح کو مکہ کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی، قریش کے تمام قبائل کا ایک نمائندہ گروپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرہ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس خطرناک سازش کا نفاذ کرنے، جس کا ہدف آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنا تھا، اور جس وقت مسلح نوجوانوں نے جن کے سپرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کام لگایا گیا تھا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اس وقت آپ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت کفر ایمان کے دروازے پر اس کے شعلے کو ہمیشہ کے لیے بجھانے اور عالم کو اس کی روشنی نور کی موجوں سے محروم کرنے کے لیے کھڑا تھا، اور مشرکین کے لیڈر اپنی فوجوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے کھڑے تھے تاکہ تاریخ آدم کی ذلیل ترین اور گھناؤنی سازش کے نفاذ کا مشاہدہ کریں۔ اور ابو جہل بذات خود بڑے فخر اور تکبر سے کھڑا تھا، گویا اس نے سازش کی کامیابی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس نے بیت نبوی کا محاصرہ کرنے والے گروپ سے مخاطب ہو کر بڑے استہزاء اور تمسخر سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ اگر تم اس کی اتباع کرو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں اردن کے باغات جیسے باغات ملیں گے۔ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ تمہیں قتل کرے گا، پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے لیے آگ تیار کی جائے گی جس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ اس سازش کے نفاذ کے وقت نصف شب کے بعد مقرر ہوا تھا اور مکہ کے لیڈر اور ان کی فوجیں صفر کے گھنٹے کے انتظار میں جاگ رہے تھے تاکہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں غالب ہے۔ یہ خوفناک سازش اس طرح ناکام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے بچا لیا، اور آپ ڈکٹیٹروں کے سامنے آئے اور وہ آپ کو دیکھتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ آپ ان کے پاس گئے اور ان کی صفوں کے درمیان چلے گئے اور آپ کے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی تھی۔ آپ نے اسے ان کافروں کے کفر و سرکشی سے بھرے ہوئے سروں پر بکھیر دیا۔ بعض کا قول ہے کہ ابھی صفر کے گھنٹے میں کچھ تھوڑا سا وقت باقی تھا کہ کفر پر اپنی امید کی اور سرکشی پر اپنے منصوبے کی ناکامی و نامرادی واضح ہو گئی، اور جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑے صفر کے گھنٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے جو ان کے ساتھ نہیں تھا ان کے پاس آ کر کہا، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو ان کے دلوں میں حسرت کی آندیاں چل پڑی اور وہ کہنے لگے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، خدا تعالیٰ نے تمہیں ناکام کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تھے، پھر انہوں نے تمہارے ہر آدمی کے سر میں مٹی رکھی اور اپنے کام کو چلے گئے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ بس ہر آدمی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو اس میں مٹی پڑی ہوئی تھی، لیکن ابھی انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے گھر کے دروازے پر بھیڑ کر کے اس کی دراڑوں سے دیکھا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے بستر پر لیٹے دیکھا۔ انہوں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا اور کہنے لگے، خدا کی قسم، یہ محمد ہیں جو اپنی چادر میں سوئے ہوئے ہیں۔
بس وہ تردد اور شک کا شکار ہو گئے اور کوئی فیصلہ کن کام نہ کر سکے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ اس طرح انہیں اس آدمی کے قول کی صداقت معلوم ہو گئی جس نے انہیں بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے ہیں۔ اس موقع پر کفار مکہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبضہ سے نکل گئے ہیں، پس شرک کا جنون اس بری ناکامی پر چھپ گیا۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس عزم کا علم ہوا کہ وہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، میرے بستر پر سو جاؤ اور یہ میری ہرزمی سبز چادر اوڑھ لو اور اس میں سو جاؤ، آپ کو ان کی طرف سے کوئی گزان نہ پہنچے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سوتے تو اس چادر میں سویا کرتے تھے۔ معاصرین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے دیوار پھاندنے کی کوشش کی تو ایک عورت گھر سے چیخ اٹھی، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم، عربوں میں ایک عیب ہے، عیب کی بات ہے کہ تمہارے متعلق یہ بات ہو کہ ہم نے ہمزادیوں کی دیواریں پھاندی تھیں اور اپنی حرمت کی پردہ داری کی تھی۔ اس وجہ سے وہ قتل رسول کے معاملے کو مؤخر کرتے رہے اور صبح تک آپ کے باہر نکلنے کے منتظر رہے، پھر ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی اور آپ کو نکلتے وقت دیکھ نہ سکے۔